بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ عام کی دوسری قسم بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، اب رہا وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو۔ اب یہاں تخصیص کا لفظ آیا، یعنی خاص کا لفظ آیا، تخصیص کرنا، مخصوص کرنا جو ہے۔ اب تخصیص کسے کہتے ہیں اصطلاح شرع میں؟ تو اصطلاح میں تخصیص کہتے ہیں قصر العام علی بعض افرادہ بدلیل مستقل مقارن لہ۔ فرماتے ہیں تخصیص کہتے ہیں عام کو مقصور کرنا، عام کو گھیرنا، اس کا انحصار کرنا اس کے بعض افراد پر، یعنی عام کے بعض افراد پر ایسی دلیل کے ذریعے جو مستقل ہو اور عام سے ملی ہوئی ہو، اس سے ملی ہوئی ہو یعنی عام سے ملی ہوئی ہو۔ تو یہ تو ہو گیا وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہو۔ عبارت کا ترجمہ بعد میں لگایا جائے گا، پہلے اجمال سن لیجیے۔ تو وہ ایسا عام ہے جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے، تو جن کو خاص کر لیا گیا ہے ان پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن جو باقی عام کے تحت جو باقی ہیں ان میں احتمال کے ساتھ، یعنی ان میں احتمال رہے گا۔ کیا احتمال رہے گا؟ کہ جن افراد کو خاص کر لیا گیا ہے وہ کسی نہ کسی دلیل کے ذریعے خاص کیا گیا ہوگا نا، تو اگر باقی میں وہ دلیل پالی جائے گی تو وہ بھی خاص ہو جائیں گے، تو ان پر بھی عمل کرنا واجب ہوگا۔ اب رہا کہ وہ جو عام ہے جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے، یہ جو اولاً جو خاص کیا جائے گا وہ کس کے ذریعے؟ یا تو آیت کے ذریعے یعنی کتاب اللہ کے ذریعے کیا جائے گا، یا پھر حدیث مشہور و متواتر کے ذریعے، یعنی دلیل قطعی ہو یا دلیل ظنی ہو، ان کے ذریعے عام سے اولاً بعض افراد کو خاص کیا جائے گا۔ جب بعض افراد کو خاص کر لیا گیا، اب عام کے تحت کچھ افراد باقی بچے ہیں، تو وہ جو باقی بچے ہیں تو ان افراد کی تخصیص خبر واحد کے ذریعے اور قیاس کے ذریعے بھی جائز ہے۔ تو یہ ہمارا دعویٰ ہے، یعنی عام سے جب بعض افراد کو خاص کر لیا گیا تو اب جو عام کے تحت جو افراد باقی بچے ہیں ان افراد کو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے ان کی تخصیص کرنا جائز ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہوا۔ اب یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس دعوے پر کیا دلیل ہے؟ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اولاً عام سے جو تخصیص کی جائے گی وہ نص قطعی کے ذریعے کی جائے گی، یعنی یا تو آیت کریمہ کے ذریعے کی جائے گی، ٹھیک ہے، یا پھر حدیث متواتر و مشہور کے ذریعے کی جائے گی، یعنی خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اولاً نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کے ذریعے ہم نے تخصیص کر لی تو اب عام کے کچھ افراد خاص میں داخل ہو گئے اور کچھ عام کے تحت باقی بچے، تو جو عام کے تحت باقی بچے ہیں ان کی تخصیص خبر واحد اور قیاس کے ذریعے کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ عام کے تحت 3 افراد باقی بچیں، اور اگر 3 بچے ہیں تو اس کے بعد خبر واحد یا قیاس کے ذریعے ان کی تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ دعویٰ ہمارا ہوا کہ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے تخصیص کرنا جائز ہے، لیکن جائز کیوں ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر یہ ہماری دلیل ہے، اس لیے کہ مخصص یعنی جس نے عام کے بعض افراد کو خاص کیا ہے، یعنی عام کے جو افراد تھے ان میں سے بعض افراد کو نکال لیا، تو جن افراد کو مخصص نے یعنی خاص کرنے والے نے جن افراد کو عام سے نکالا ہے وہ یا تو مجہول ہوں گے، مجہول یعنی یہ تو پتہ ہے کہ اتنے افراد نکالے گئے لیکن یہ نہیں پتہ کون سے نکالے گئے۔ مثلا کسی قوم میں جیسے ہم نے کہا، کیا کہا کہ اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، کہ تم مشرکین کو قتل کرو ان کے بعض کو قتل نہ کرو۔ اب یہاں مشرکین میں تمام مشرکین شامل تھے تو یہ عام تھا، مشرکین کیا ہے؟ لفظ عام ہے، تو یہ تمام کو شامل تھا۔ پھر ان میں سے ولا تقتلوا بعضهم، بعض کو نکال لیا گیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ بعض ہیں کون۔ دوسری طریقے سے مثال یہ سمجھے کہ 1000 مشرکین تھے، کہا کہ 990 مشرکین کو قتل کرو اور 50 مشرکوں کو قتل نہ کرو۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 50 کو نکال لیا گیا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ان 1000 میں سے وہ 50 کون سے ہیں کہ جن کو قتل نہ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایسے افراد کو نکالا گیا کہ جو معلوم نہیں ہیں، تو کہتے ہیں ہر فرد معین میں احتمال ہے،
ہر فرد میں یعنی 1000 ہیں تو 1000 میں سے ہر ایک میں یہ احتمال ہوگا کہ یہ ان 50 میں داخل ہو جائے یا 950 میں داخل ہو جائے، کہ 50 وہ جن کو قتل کرنے سے منع کیا کہ ان میں داخل ہو جائے، یا 950 وہ جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ان میں داخل ہو جائے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ کیا ہوا کہ جو ہے جب کہا کہ مشرکوں کو قتل کرو اور بعض کو قتل نہ کرو، اور 1000 مشرک ہیں تو یہ کہا کہ 1000 مشرک ہیں تو کہ 950 کو قتل کرو، 50 کو قتل نہ کرو، تو اب یہاں ہر فرد میں احتمال ہے کہ یہ بھی اس میں کہ ہر فرد میں احتمال کیا ہے کہ 50 میں آ جائے یا 950 میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب بتاتے ہیں، تو دونوں طرف کیا ہو گئی؟ برابر ہو گئی، دونوں طرف کیا ہو گئی؟ برابر ہو گئی، کہ کسی بھی فرد کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان 50 میں داخل ہے یا 950 میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں پھر اگر دلیل قائم ہو جائے، کیا ہو جائے؟ دلیل قائم ہو جائے اس بات پر کہ یہ 50 میں، یعنی یہ جو کہا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، کہ بعض کو قتل نہ کرو، پھر اس پر دلیل قائم ہو جائے کہ وہ 50 کون سے ہیں، یعنی دلیل خصوص قائم ہو جائے کہ وہ 50 کون سے ہیں، تو فرماتے ہیں تو جانب تخصیص کو ترجیح دی جائے گی، کہ جن کو قتل نہ کرنے کا حکم فرمایا، مثلا یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو قتل نہ کرو جو 50 سال کی عمر کے ہیں، تو 50 سال کی عمر کے جتنے بھی ہوں گے مشرکین میں سے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، باقی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب دلیل قائم ہو گئی ہے، تو جب دلیل قائم ہو گئی تو کیا ہوا کہ جو ہے جس کے اندر وہ پایا جائے گا، یہ دلیل تخصیص کی دلیل پائی جائے گی، اسی کو خاص کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب تو یہ تھا کہ جب بعض ایسوں کو نکالا گیا ہو جو مجہول ہو، اب رہا کہ وہ جو مخصص ہے، خاص کرنے والا ہے، اس نے بعض معلوم افراد کو نکالا، یعنی بعض ایسے افراد کو نکالا جو معلوم ہے عام سے، تو فرماتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کسی علت کی بنا پر نکالا ہوگا۔ کس کی بنا پر نکالا ہوگا؟ کسی علت کی بنا پر نکالا ہوگا جو ہر فرد میں کیا ہو؟ ہر فرد میں پائی جائے، کسی علت کی بنا پر نکالا جو ہر فرد معین میں پائی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں جب وہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کہا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، ولا تقتلوا اہل الذمہ، کہ مشرکین کو قتل کرو اور ذمیوں کو قتل نہ کرو۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ مشرکین میں سے کس کو نکال لیا گیا؟ ذمیوں کو نکال لیا گیا، جو ذمی ہوتے ہیں، ذمی کافر، ان کو نکالا گیا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو جن کو نکالا گیا ذمی کافروں کو، ان کے اندر علت ہے، کیا ہے علت؟ ذمی ہونا، ذمی ہونا یہ علت ہے۔ تو فرماتے ہیں تو جب ان کے اندر علت پائی گئی ذمی ہونا، اور باقی جو مشرکین ہیں، مان لیجئے یہی کہا گیا کہ 1000 مشرکین ہیں، کہا کہ مشرکوں کو قتل کرو اور ذمیوں کو قتل نہ کرو، تو 1000 میں سے 950 کیا ہے؟ مشرک حربی ہیں، اور 50 کیا ہے؟ ذمی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان 50 میں سے ہر ایک میں علت پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ ذمی ہونا، یہ علت ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ جو 950 باقی بچے ہیں، ان میں سے جس فرد میں وہ علت پائی جاتی رہے گی، وہ بھی عام سے نکل کر خاص میں داخل ہوتا رہے گا۔ تو فرماتے ہیں جب خاص میں داخل ہوتا رہے گا تو احتمال اس میں بھی رہا، کیا ہوا؟ احتمال اس میں بھی پایا گیا۔ تو کیا ہوا کہ تخصیص کی 2 صورتیں ہیں، ایک یا تو مجہول افراد کو نکالا جائے یا معلوم افراد کو نکالا جائے، دونوں صورتوں میں احتمال پایا جا رہا ہے، اور جب احتمال پایا جا رہا ہے تو یہ بھی کمزور ہو گیا۔ تو اب جو کمزور دلیل ہے، یعنی خبر واحد ہے یا قیاس ہے، کمزور کتاب اللہ اور جو ہے خبر متواتر و مشہور کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں جب یہ خود کمزور ہو گیا تو اس کی تخصیص بھی جائز ہے کمزور دلیل کے ذریعے۔ اب فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ عام کے تحت 3 افراد باقی رہ جائیں، اگر 3 باقی نہیں ہیں تو پھر تخصیص خبر واحد یا قیاس کے ذریعے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 سے کم عام نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر خبر واحد کے ذریعے اس کی تخصیص کریں گے تو وہ تخصیص نہیں ہوگی بلکہ نسخ ہوگا، اور نسخ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلے کا اجمال ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی صورت اور سن لیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا حرم الربا،
تو اس میں جو ہے مخصوص مجہول، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ربا جو فرمایا ہے اس میں کس کو نکالا گیا ہے؟ بعض مخصوص کو نکالا گیا ہے، اور وہ کیسے مخصوص ہیں؟ جو مجہول ہیں، مجہول۔ اور وہ کیا تھا؟ اشیاء ستہ سے پہلے، کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا تھا اشیاء ستہ کو، الحنطۃ بالحنطۃ وغیرہ ذالک، تو جب تک ان کو نہیں بیان فرمایا تھا تب تک کیا تھا؟ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام فرمایا، اور ربا میں سے بعض مراد ہیں اور وہ کیا ہے؟ مجہول ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اشیاء ستہ کے ذریعے ان کا بیان فرما دیا تو کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ جو ہے ان کی تخصیص ہو گئی خبر واحد اس کے ذریعے، حدیث متواتر کے ذریعے یا حدیث مشہور کے ذریعے۔ کیوں بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بعض مجہول کو نکالا؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں ربا کا معنی آتا ہے زیادتی، تو یہاں نفسی زیادتی مراد نہیں ہے، نفسی زیادتی مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے میں زیادتی کو ہی حرام فرمایا، نہیں، بلکہ اس لیے کیوں نفسی زیادتی مراد نہیں ہے؟ اس لیے کہ بے جو مشروع ہوئی ہے وہ زیادتی کے لیے ہی تو ہوئی ہے۔ کیوں کہ مثلا کوئی 10 روپے کی خریدے 10 روپے کی بیچ دے تو کیا فائدہ؟ خالی مشقت اٹھانا ہے۔ تو بے جو مشروع ہوئی ہے وہ زیادتی ہی کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے پتہ چلا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ربا سے وہ شرعی ہے، اور اس کے افراد کیا تھے؟ مجہول تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشیاء ستہ کے ذریعے ان کو بیان فرما دیا، اور جب ان کو بیان فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو اب ائمہ اربعہ نے خبر واحد کے ذریعے بعض اور افراد کو جو ربا یعنی فضل میں زیادتی میں داخل تھے ان کو نکالا۔ اب امام اعظم علیہ رحمہ کا قیاس، انہوں نے قیاس کے ذریعے بعض افراد کو نکالا، امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی قیاس کے ذریعے بعض افراد کو نکالا۔ تو اب یہ وہی جو کہا گیا کہ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے عام کے تحت جو افراد باقی رہ گئے ہیں ان کی تخصیص کرنا جائز ہے۔ تو پہلی تخصیص حدیث سے ہو گئی، حدیث مشہور سے ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاء ستہ کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد قیاس کے ذریعے تخصیص کرنا جائز ہے، جیسے ائمہ اربعہ نے تخصیص کی کہ امام اعظم علیہ رحمہ نے تخصیص کس طرح سے کی؟ امام اعظم علیہ رحمہ نے قدر اور جنس بیان فرمایا کہ علت کیا ہے؟ قدر و جنس ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے طعم اور ثمنیت کو بیان فرمایا، اور سب نے قیاس سے دلیل اختیار کی۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، اب رہا وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا ہو، فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي مَعَ الْاحْتِمَالِ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے باقی میں احتمال کے ساتھ، یعنی باقی میں بھی احتمال رہے گا کہ کیا احتمال رہے گا کہ فَإِذَا قَامَتْ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي، کہ جب باقی کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے، یعنی جو افراد عام کے تحت باقی بچے ہیں ان کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے۔ آگے ایک جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ یجوز تخصیصہ بخبر الواحد او القیاس، کہتے ہیں وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو اور عام کے تحت کچھ افراد باقی بچے ہوں، تو اس عام کی تخصیص جائز ہے خبر واحد یا قیاس کے ذریعے، کب تک؟ الی ان یبقی الثلاث، یہاں تک کہ 3 باقی رہیں، وبعد ذلک لا یجوز، اور اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا کہ فَإِذَا قَامَتْ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب یہ دعویٰ کہ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے تخصیص کرنا جائز ہے، اس پر دلیل کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ بات جائز ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْمُخَصِّص، اس لیے کہ مخصص یعنی خاص کرنے والی جو چیز ہے، الَّذِي أَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ، کہتے ہیں وہ جس نے بعض کو جملے سے نکالا، جملہ یعنی بعض کو عام سے نکالا۔ فرماتے ہیں لو اخرجا بعضا مجہولا، کہتے ہیں اگر نکالا ہے بعض مجہول افراد کو تو یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، کہتے ہیں تو احتمال ثابت ہوگا ہر فرد معین میں کہ جو بھی عام کے تحت کیا ہے باقی بچے ہیں یا جو ہے جو خاص کے تحت آ گئے ہیں، ہر فرد میں احتمال ہوگا کیا کہ فجازہ ان یکون باقیا تحت حکم العام، کہ جائز ہوگا کہ وہ جو باقی ہیں وہ عام کے حکم کے تحت رہیں، وجازہ ان یکون داخلا تحت دلیل الخصوص، فرماتے ہیں اور جائز ہوگا
کہ وہ داخل ہو جائیں خصوص کی دلیل کے تحت۔ فاستوت طرفان فی حق المعین، تو کہتے ہیں حق معین میں دونوں جانب برابر ہو گئی کہ یہ اس میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا قَامَتْ دَلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مِن جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيلِ الْخُصُوصِ، فرماتے ہیں تو جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس بات پر انہو من جملتی کہ یہ ان میں سے ہے جو خصوص کی دلیل کے تحت داخل ہیں، ترجح جانب تخصیص ہی، تو اس کی جانب تخصیص کو ترجیح دی جائے گی کہ جب دلیل قائم ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُخَصِّصُ، اب رہا یہ کہ اگر مخصص نے یعنی خاص کرنے والے نے اخرجا بعضا معلوما عن الجملہ، کہ اس نے نکالا ہے بعض معلوم افراد کو جملے سے، تو فرماتے ہیں جازا یکون معلولا بعلت موجودۃ فی ھذا الفرد المعین، تو جائز ہے کہ وہ جن افراد کو معلوم افراد کو نکالا ہے کہ وہ کسی ایسی علت سے معلول ہوں جو ہر فرد معین میں پائی جائے۔ جیسے آپ کو بتا دیا گیا کہ 1000 کافر تھے، کہا گیا کہ مشرکین کو قتل کرو اور ذمیوں کو قتل نہ کرو، تو ذمی کتنے تھے؟ 50 تھے، تو ان 50 کو جو نکالا گیا وہ معلوم افراد ہیں، تو ان میں ایک علت ہے، وہ کیا ہے؟ ان کا ذمی ہونا۔ تو اب یہ ذمی ہونا، وہ جو 950 بچے ہیں ان میں جب یہ علت پالی جائے گی تو وہ بھی خاص کے تحت داخل ہوتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَىٰ وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ، فرماتے ہیں تو جب دلیل شرعی قائم ہو جائے اس علت کے وجود پر اس فرد معین کے غیر میں، فرماتے ہیں ترجح جہت تخصیصہ، تو اس کی تخصیص کی جہت کو ترجیح دی جائے گی۔ فیعمل بہ مع وجود الاحتمال، تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا احتمال کے وجود کے ساتھ، یعنی احتمال رہے گا یہاں تک کہ 3 افراد باقی رہیں عام کے تحت۔